حضرت شمعون علیہ السلام بہت ہی شجاع، دلیر اور حق پرست تھے۔ سر کے بال کثیر ہونے کے باعث اللہ نے ان کو بہت قوت دی تھی۔ ایک کافر بادشاہ فوت نامی نے دریائے روم کے کنارے ایک عالیشان مکان تیار کروایا تھا۔ اس کا نام شہر کا نام عمودیہ تھا۔ بادشاہ کے پاس 6000 لشکر تھا۔ شمعون علیہ السلام اکیلے ان کے ساتھ جنگ کرتے اور ان کا لشکر مار آتے۔ اس کے بعد پھر اپنے گھر آ کر مصروف عبادت ہو جاتے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ان کافروں پر آپ کو غالب رکھتا۔ آپ خلائق کی ضیافت بھی کرتے تھے۔ شمعون علیہ السلام کی بیوی بے حد پارسا خاتون تھی۔ کافر بادشاہ نے مال و جواہر کا لالچ دے کر ورگلانے کی کوشش کی۔ شمعون علیہ السلام کی بیوی نے رسی چھپا کر رکھ دی۔ جب رات کو شمعون علیہ السلام سوئے تو ان کو باندھ دیا۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو رسی توڑ ڈالی اور بیوی سے پوچھا، کس نے مجھے باندھا تھا؟ بولی کہ میں نے۔ شمعون علیہ السلام نے کہا، تم نے مجھے کیوں باندھا تھا؟ بولی، میں تمہاری طاقت اور زور آزمانا چاہتی تھی۔ شمعون علیہ السلام نے کہا، خاطر جمع رکھو، کوئی دشمن ہم سے زیادہ زور میں نہیں ہو سکتا۔ تب رسی کھول دی۔ اس واقعے کے تقریباً 4 ماہ بعد شمعون علیہ السلام اس شہر میں جہاد کے لیے گئے اور فتح یاب ہو کر لوٹے۔ پھر کافر بادشاہ عمودیہ نے لوہے کی زنجیر سے بندھوایا، لیکن حضرت شمعون علیہ السلام نیند سے بیزار ہو کر اٹھے تو پاؤں اٹھاتے ہی زنجیر ٹوٹ گئی۔ بادشاہ بولا کہ لوہے کی زنجیر سے زیادہ کوئی شے مضبوط نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ شمعون علیہ السلام کو گرفتار کر کے حاضر کیا جائے۔ بی بی نے اپنے خامد سے پوچھا کہ کوئی ایسی چیز ہے جو تم سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہو؟ شمعون علیہ السلام نے بتایا کہ تم مجھے ایک چیز سے باندھ کر رکھ سکتی ہو، اس کو تو میں توڑ نہ سکوں گا۔ میرے سر یا جسم کے بالوں سے باندھ دو۔ بی بی نے ایسا ہی کیا۔ نیند سے اٹھ کر بی بی سے پوچھا، کیوں، مجھے کس نے باندھا ہے؟ بولی، میں نے باندھا ہے، میں تمہاری قوت آزماتی ہوں۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے فرمایا، باذ اللہ، مجھے کوئی باندھ کر نہیں رکھ سکتا۔ بی بی کو کہا، میرا بند کھولو۔ وہ بولی، کئی مرتبہ میں نے باندھا تھا، آپ نے اپنی قوت سے کھولا تھا، اس دفعہ کیوں بلاتے ہو؟ حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں ہلوں گا تو تمام بدن کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ عورت نے سمجھا کہ بند کھولنے کی اس میں طاقت نہیں تو اس نے کافر بادشاہ کو خبر دی۔ اس ملعون نے لشکر بھیج کر شمعون علیہ السلام کو ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھ اور زبان نکال کر بادشاہ کے پاس حاضر کر دیا۔ سب نے غلط سمجھا لیا کہ اب ہم شمعون علیہ السلام کے ہاتھوں سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ صرف ایک ڈر رہ گیا تھا۔ کافروں نے دریا کے کنارے لے جا کر بالا خانہ سے ان کو دریا میں گرا دیا۔ بحکم الہی جبرائیل علیہ السلام نے شمعون علیہ السلام کو ہوا پر اٹھا لیا۔ جو اعضائے دڑ سے جدا ہوئے تھے قدرت الہی سے اپنے اپنے مقامات پر لگ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے شمعون علیہ السلام، تجھ کو خدا نے بے پناہ طاقت دی ہے۔ شمعون علیہ السلام نے اللہ کو یاد کر کے حصار اور مکان اور شہر کی تمام زمین کھود کر بما کافر دریا میں ڈال دیے، یہاں تک کہ شہر کا نام و نشان مٹ گیا۔ اس کے بعد اپنے گھر جا کر بیوی کو مار ڈالنے کا قصد کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے شمعون علیہ السلام، عورت ناقص العقل ہوتی ہے، اس نے حالت ندانی میں آپ کے خلاف کام کیا تھا، اس کو معاف کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ آپ کی عمر تقریباً 1000 برس تھی۔ دن کو روزہ رکھتے، شب عبادت میں گزارتے اور کافروں سے جہاد کرتے رہتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔